بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. شوہر نے بیوی کو طلاق دیا اور طلاق کو متصف کیا کسی ایسے وصف کے ساتھ جس سے زیادتی یا شدت کا معنی سمجھ میں آتا ہے. وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ جب طلاق کو متصف کیا زیادتی اور شدت کے بیان کر کے کان بائنن تو طلاق بائن ہوگی، یعنی انت طالقن کہا تو اس کے ساتھ کوئی وصف بڑھا دیا جو زیادتی پر یا طلاق کے اندر شدت کرنے پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ کہے انت طالقن بائنن یا انت طالقن البتہ. اس لفظ کا استعمال کریں تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق بائن پڑ جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق رجعی واقع ہوگی اذا کان بعد الدخول جب دخول کے بعد ہو. بیوی سے اگر دخول کر لیا ہے اور دخول کے بعد انت طالق بائن کہا یا انت طالق البتہ کہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق رجعی واقع ہوگا. اذا کان بعد الدخول جب دخول کے بعد ہو، لأن الطلاق اس لیے کہ طلاق مشروع کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رجعت ہو سکتی ہو. طلاق کی مشروعیت ہوئی ہے کہ اس کے بعد رجعت بیوی سے کر سکتا ہو. فکان وصفہ بالبینونۃ تو طلاق کو متصف کرنا بائنہ ہونے سے یہ خلاف مشروع ہے، شریعت کے خلاف ہے. فیلغو تو یہ وصف لغو ہو جائے گا، جیسا کہ جب کہے انت طالق علی اللہ رجعت لی علیک، تمہیں طلاق ہے اس شرط پر کہ مجھے تم سے رجعت کا حق نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں جیسے اس صورت میں انت طالق کہہ کر کے علی اللہ رجعت لی علیک کہا ہے تو یہاں انت طالق ہی ہوگا، اور علی اللہ رجعت لی علیک کی قید یہ قید لغو ہو جائے گی اور بیوی کو طلاق رجعی پڑے گی. ایسے ہی انت طالق بائن کہے یا انت طالق البتہ کہے تو ایسی صورت میں یہ وصف بائن کا اور البتہ کا لغو ہو جائے گا اور ایک طلاق رجعی پڑے گی. وَلَنَا أَنَّهُ وَصَفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْنُونَةَ قبل الدخول وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين. متن میں جو مسئلہ بیان کیا وہ حنفیہ کا مسلک ہے کہ اگر طلاق میں کوئی لفظ زائد کر دیا تو طلاق بائنہ پڑ جائے گی. ہماری دلیل ہے کہ اس نے طلاق کو متصف کیا ہے ایسے لفظ سے، ایسی چیز سے کہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے. طلاق کو متصف کیا ہے ایسے وصف سے کہ وہ اس کا احتمال رکھتا ہے. الا ترى کیا دیکھتے نہیں ان البینونۃ کی بائنہ ہونا انت طالقن سے دخول سے پہلے ہوتا ہے اور عدت کے بعد ہو جاتا ہے. بائنہ ہونا دخول سے پہلے اور عدت کے بعد تحصل بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی انت طالقن سے ہی. فیکون هذا الوصف لتعیین احد المحتملین پس یہ وصف دو احتمالوں میں سے ایک احتمال کو متعین کرنے کے لیے ہے. انت طالقن میں طلاق بائن کا احتمال ہے. کیوں کہ دیکھو انت طالقن اگر غیر مدخول بیہا عورت کو کہہ دیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق بائن ہو گئی وہیں فوراً. اور اگر انت طالقن مدخول بیہا عورت سے کہا ہے اور
اس کو چھوڑ دیا ہے، عدت گزر گئی ہے، تو عدت گزرتے ہی وہ عورت خود بخود بائنہ ہو جائے گی۔ تو انتی طالقن کے اندر بائنہ ہونے کا احتمال ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس وصف نے یعنی بائنن نے وہ دو جو احتمال تھے ان دو احتمالوں میں سے ایک کو متعین کر دیا تھا، وہ متعین ہوتا غیر مدخول بہا میں اس طریقے سے، مدخول بہا میں اس طریقے سے۔ اگر بیوی مدخول بہا ہے اور انت طالق بائنن کہہ دیا ہے تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کہا انت طالق علی اللہ رجعت لی علیک، انت طالق طلاق رجعی پڑے گی، اور اگلی شرط اگلا جملہ یہ لغو ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اور رجعت کا مسئلہ ممنوع ہے۔ فتقوا واحدۃ بائنۃ، تو ایک طلاق فتقوا واحدۃ بائنۃ، ایک طلاق بائنہ ہوگی اذا لم تکن له نیۃ او نوى السنتین، جب اس کی کوئی نیت نہ ہو، او نوى السنتین یا دو کی نیت کیا ہو۔ انتی طالق علی اللہ رجعت لی علیکی سے آپ نے کہا طلاق رجعی، اگلی قید اور اگلا جملہ یہ باطل ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ لغو جملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے طلاق بائن پڑے گی۔ اس جملے سے کیا کہہ رہا؟ انتی طالق علی اللہ رجعت لی علیکی، میں رجعت نہیں کروں گا، یعنی جب رجعت نہیں کرے گا تو رجعت نہ کرنا طلاق بائن میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نیت کرتا ہے ایک طلاق کی تو ایک طلاق واقع ہوگی، یا دو طلاق کی نیت کرتا ہے تو پھر دو طلاق واقع ہوگی، کیونکہ یہ وصف بائنن کا وصف اور البتہ کا وصف آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جنس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیے، رجعت کا مسئلہ ممنوع ہے، بس ایک بائنہ واقع ہوگی اذا لم تکن له نیت، جبکہ شوہر کی کوئی نیت نہ ہو، او نوى السنتین یا دو کی نیت کرنا ہو۔ اما اذا نوى الثلاثہ، بہرحال جب اس نے نیت کیا ہے تین کی، فثلاث، تو ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر تین کی نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جائے گی، لما مر من قبل، اس وجہ سے جو اس سے پہلے گزر گیا ہے۔ کیا گزرا اس سے پہلے؟ یہ لفظ بائن اور لفظ البتہ یہ مصدر کے صیغے کی طرح جنس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مصدر جنس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے عدد حقیقی مراد لیں تو مراد ہو سکتا ہے، عدد حکمی مراد لیں تو وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اگر عدد حقیقی مراد لیتے ہیں تو ایک طلاق بائن ہوگا، اور اگر عدد حکمی فرد حکمی یعنی اگر متکلم نے تین کی نیت کی ہے تو ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ لفظ بائن لفظ البتہ یہ مصدر کی طرح جنس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ دو طلاق چونکہ نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، اس لیے دو عدد محض ہے، مصدر اس پر دلالت نہیں کرتا، دو کی نیت کرے تو بھی ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر تین کی نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہوگی۔ وَلَوْ عَنَا بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وبقوله بائن او البتة اخرى يقع تطليقتان بائنتان لان هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع۔ شوہر نے کہا، جو میں نے کہا انتی طالق بائن، تو انتی طالق سے ایک طلاق اور بائن سے میں نے مراد لیا دوسری طلاق، کہتے ہیں دو طلاق واقع ہو گئے، کیونکہ انتی بائن اگر کہتا ابتداء ہی بائن کہہ دیتا تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی۔ جب ابتداءً طلاق واقع کرنے کی صلاحیت یہ جملہ رکھتا ہے تو اب اگر طلاق کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا ہے تو بھی یہ طلاق کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر مراد لیا ہے اپنے قول انت طالق واحدتاً سے، انت طالق سے واحدتاً ایک طلاق، اور اپنے قول بائن یا البتہ سے دوسری طلاق، یا قعو تطلیقتان بائنتان، دو طلاق بائنہ واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ وصف صلاحیت رکھتا ہے ابتدا ہی سے طلاق کو واقع کرنے کا۔ وَقَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشُ الطَّلَاقِ،
لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله باين. شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق افحش الطلاق، انت طالق افحش الطلاق، تم کو طلاق ہے سب سے فحش طلاق. فرماتے ہیں اس سے بھی طلاق بائنہ واقع ہوگی. کیوں؟ کہہ رہے ہیں افحش الطلاق یہ شدت کا جملہ ہے. افحش الطلاق یہ شدت کا جملہ ہے، اور اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً طلاق پڑ جائے، فی الحال طلاق پڑ جائے. اس لیے اس جملے سے طلاق بائن پڑ جائے گی، اور یہ ایسے ہے جیسے کہا ہے انتی بائن. یہ جملہ انت طالق افحش الطلاق یہ وصف میں، طلاق کے وصف میں شدت اور زیادتی کا معنی پیدا کر رہا ہے. لأنه انما یوصف بهذا الوصف، متصف کر رہا ہے اس وصف سے، اس کے اثر کے اعتبار سے، اور وہ فی الحال بائنہ بنانا ہے. فصارا پس ہو گیا جیسے اس کا قول بائن. اگر انتی بائن کہا کہتا فوراً طلاق پڑتی، ایسے ہی افحش الطلاق کہنے سے بھی انتی طالق افحش الطلاق فوراً طلاق پڑ جائے گی. وغدا اذا قال، اور اسی طریقے جب کہا اخبث الطلاق او اسوأ الطلاق لماذا کرنا، اگر کہتا ہے بیوی سے انتی طالق اخبث الطلاق یا انتی طالق اسوأ الطلاق، تو ایسے ہی یہاں بھی طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ اس سے جملے سے، اس وصف سے وہ اثر، طلاق کے اثر میں شدت کا معنی پیدا کرتا ہے، اور فوراً بائنہ بنانا چاہتا ہے تو وہ فوراً بائنہ ہو جائے گی. وَكَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقُ الشَّيْطَانِ أَوْ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ، اور اسی طریقے سے جب کہے طلاق الشیطان یا طلاق البدعہ تو بھی طلاق بائنہ ہوگی. لأن الرجعية هو السنة فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائنا. جب بیوی سے کہتا ہے انت طالق طلاق الشیطان یا انت طالق طلاق البدعہ، طلاق بائن، کیونکہ طلاق رجعی طلاق سنت کا نام ہے. سنت کے اعتبار سے طلاق دے تو سنت کے اعتبار سے طلاق طہر میں طلاق دے. لیکن اگر طلاق بدعت کہتا ہے یہ طلاق شیطان کہتا ہے تو یہ رجعی نہیں ہوا. جب رجعی نہیں ہوا تو پھر طلاق کی دوسری قسم طلاق بائن ہوگی. وعن ابی یوسف فی قوله انت طالق للبدعة انه لا يكون بائنا الا بالنیة لان البدعة قد تكون من حيث الايقاع في حالة حیض فلا بد من النیة. امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بچایا تھوڑا سا بائنہ واقع ہونے سے. فرماتے ہیں اگر کہتا طلاق الشیطان یا کہتا انت طالق طلاق الشیطان یا کہتا انت طالق طلاق البدعہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طلاق بائنہ نہیں ہوگی. ہاں اگر نیت کرتا ہے طلاق بائنہ ہوگی، اس لیے کہ طلاق شیطان طلاق بدعت، کبھی کبھی طلاق بدعت اس اعتبار سے کہ شوہر بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہے طلاق بدعت ہے، لیکن طلاق رجعی ہوگا. تو اگر نیت نہیں کرتا ہے تو طلاق رجعی ہوگا، اور اگر نیت کر لیتا ہے طلاق بائن کی طلاق بدعت. اس کی وجہ ہے کہ طلاق بدعت یہ بھی تو ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دیں، اور وہی طلاق شیطان بھی اسی معنی میں استعمال کیا جائے گا. وعن محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشیطان يكون رجعيا لان هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض فلا يثبت البينونة بالشك. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انت طالق جب کہا ہے، انت طالق للبدعہ کہا یا طلاق الشیطان کہا، فرماتے طلاق رجعی، کیونکہ طلاق بدعت اور طلاق شیطان یہ کبھی کبھی حیض کی حالت میں متحقق ہو جاتا ہے. تو اب شک ہو گیا ہے کہ یہ طلاق حیض کی حالت میں ہے طہر کی حالت میں ہے. جب شک ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق بائن واقع نہیں ہوگا بلکہ دیکھا جائے گا. اگر حیض کی حالت میں طلاق ہے تو بائن نہیں ہوگی، اور اگر طہر کی حالت میں طلاق ہے تو ایسی صورت میں طلاق بائن کہی جائے گی.
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے جب کہا انت طالق للبدعہ، یہ طلاق الشیطان کہا یکون رجعیا، یہ طلاق رجعی ہوگا، اس لیے کہ یہ وصف کبھی کبھی طلاق کے ذریعے متحقق ہوتا ہے حیض کی حالت میں، فلا یثبت البینونۃ بالشک، تو بائنہ ہونا شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا۔ وکذا اذا قال کالجبل، اور اسی طریقے سے جب کہا ہے کالجبل، انت طالق کالجبل کا استعمال کیا ہے، تمہیں طلاق ہے پہاڑ کی طرح، تو بھی طلاق بائن ہوگی، لأن التشبیہ به یوجب زیادة لا محالة وذلك بإثبات زیادة الوصف، وكذا إذا قال مثل الجبل لما قلنا، وقال أبو يوسف يكون رجعيا لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيها به في توحده۔ جب کہا ہے تم کو طلاق پہاڑ کی طرح طلاق بائن، دلیل تشبیہ پہاڑ سے یہ زیادتی کو ثابت کرتی ہے، طلاق میں زیادتی شدت کو ثابت کرتی ہے یقینی طور سے، اور یہ وصف کی زیادتی کو ثابت کرنے سے ہوگا۔ یہ زیادتی یعنی وصف کے اندر، طلاق کے وصف میں زیادتی ہو رہی ہے اور طلاق کے وصف میں زیادتی ہوگی تو طلاق بائن پڑے گی، اور یہی ہے مثل الجبل کہے، کل جبل کے بجائے مثل الجبل کہے تو وہاں بھی وہی بات ہے کہ طلاق کا جو وصف ہے جبر کہہ کر کے اس وصف میں زیادتی کا معنی پیدا کر رہا، اور زیادتی نفس طلاق کے اندر زیادتی بائنہ تک پہنچے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کا جملہ طلاق رجعی ہوگا، اس لیے کہ جبل پہاڑ شیء واحد، یہ ایک ہی چیز ہے، فکان تشبیہا بہ فی توحدہ، پس یہ تشبیہ ہوگا اس کے ذریعے اس کے واحد بنانے میں، اس کے توحد میں، ایک بنانے میں۔ پر پہاڑ تو ایک ہی ہے نا، ارے ایک ہی پہاڑ ہوتا ہے، لأن الجبل شیء واحد، پہاڑ ایک ہی چیز ہے، فکان تشبیہا بہ، تو تشبیہ ہوگا اس کے ایک ہونے میں، لہذا ایک طلاق ہے چاہے کتنی بڑی بھی ہو، لہذا طلاق رجعی ہوگا۔ ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملء البيت فهي واحدة بائنة الا ان ينوي ثلاثا، اور اگر کہا اس سے بیوی سے انت طالق اشد الطلاق، یا کہا انت طالق كالف، یا کہا انت طالق ملء البيت، گھر بھر کر کے طلاق، فهي واحدة بائنة، تو یہ ایک طلاق بائنہ ہوگی، الا ان ينوي ثلاثا، مگر یہ کہ تین کی نیت کرے۔ طالق اشد الطلاق پہلا جملہ، دوسرا جملہ ہے انت طالق كالف، اور تیسرا جملہ ہے انت طالق ملء البيت۔ ان تینوں جملوں میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اگر کوئی نیت نہ کرے تو ایک طلاق بائن پڑے گی، اور اگر نیت کرتا ہے تو تین کی نیت کرے تو تین، لیکن اگر دو کی نیت کرتا ہے تو دو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ توجیہ تینوں لفظوں کی کر رہے ہیں، غور سے دیکھیے۔ اما الاول، پہلا، فلأنه وصفه بالشدة وهو البائن لأنه لا يحتمل الانتقاد والارتفاظ۔ پہلا جملہ ہے انت طالق اشد الطلاق، تمہیں طلاق ہے سب سے زیادہ سخت طلاق، اشد الطلاق۔ اس میں طلاق کو شدت کے ساتھ متصف کیا، اور شدت کے ساتھ متصف کرنا طلاق بائن میں ہوتا ہے، کیونکہ بائنہ میں رجعت نہیں ہو سکتی، لوٹنا نہیں ہو سکتا۔ طلاق بائنہ میں دو لفظ کہا ہے، طلاق بائنہ میں نہ انتقاد ہے اور نہ ارتفاظ ہے، نہ ٹوٹنا ہے اور نہ چھوٹنے کا احتمال ہے، تو اب رجعت کر نہیں سکتا ہے، لأنه لا يحتمل الانتقاد والارتفاض۔ فاما الرجع، طلاق بائنہ میں تو لوٹنے کا احتمال ہی نہیں، رجعی میں تو اس کا احتمال ہے۔ انما تصح النیت الثلاث، اب طلاق بائنہ پڑ گئی اس لفظ سے، چونکہ اشد الطلاق
وصف کے شدت میں، طلاق کے وصف میں تیزی پیدا کی ہے تو طلاق بائنہ پڑے گی. پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے. کیونکہ طلاق بائنہ میں لوٹنے کا احتمال نہیں ہے، طلاق رجعی میں لوٹنے کا احتمال ہے، تو اب طلاق بائنہ پڑ گئی. اب مسئلہ آگے رہا کہ 3 کی نیت کرتا ہے تو 3 کی نیت صحیح کیسے ہوگی؟ کہہ رہے انما تصح نیت الثلاث لذکرہ المصدر. 3 کی نیت صحیح ہوگی اس کے مصدر کے ذکر کرنے کی وجہ سے. کیا کہا؟ اشد الطلاق، طلاق مصدر ہے، اور مصدر کے صیغے میں جنس کا اعتبار کرتے ہوئے فرد حقیقی اور فرد حکمی، فرد حقیقی ایک بائنہ اور فرد حکمی یعنی پورا مجموعہ ایک مان لیا جائے وہ فرد حکمی ہوگا، تو 3 طلاق کی بھی نیت، یعنی مصدر میں دونوں احتمال ہیں. اب نیت جیسی کرے گا ویسا طلاق واقع ہوگا. اگر نیت کرتا ہے 1 کی تو 1 اور 3 کی نیت کرتا ہے تو 3. پہلا لفظ ہے اشد الطلاق، وہاں بات ثابت کر دیا طلاق مصدر ہے. مصدر میں احتمال ہے فرد حقیقی کا بھی فرد حکمی کا بھی، اس لیے کہ مصدر جنس ہے، اور جنس میں یا تو فرد حقیقی عدد حقیقی مراد لے یا عدد حکمی مراد لے. دوسرا جملہ ہے انتی طالق کالف، تمہیں طلاق ہے 1000 کی طرح. کہہ رہے یہ تشبیہ جو ہے 1000 کی، کبھی کبھی مراد لیا جاتا ہے اس تشبیہ میں قوت کو، اور کبھی مراد لیا جاتا ہے اس تشبیہ میں عدد کو. یراد بہذا التشبیہ، بہذا التشبیہ فی القوت تارۃ وفی العدد اخرى. اس سے تشبیہ قوت میں کبھی کبھی اور عدد میں کبھی کبھی. اس کے لیے ایک محاورہ صاحب کتاب استعمال کر، یقال هو 1000 رجل ویراد به القوت، کہا جاتا ہے وہ 1000 آدمی کی طرح ہے اور مراد اس سے اس آدمی کی قوت، اس آدمی کے اندر 1000 آدمی کی قوت ہے. فیصح نیتہ، تو اس کی نیت صحیح ہوگی 2 امروں میں. فیصح نیت الامرین، اس کی نیت صحیح ہوگی 2 امروں میں. وعند فقدانها يثبت اقلهما، اور نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ثابت ہوگا اس میں سے سب سے کم درجہ. کیا کہا؟ انت طالق کالف. اس جملے سے کبھی تو قوت میں تشبیہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ 1000 طلاق کی طرح سخت طلاق. تو یہ 1000 جیسے 1000 رجل کہتے ہیں، انتا کالف رجل، آپ تو 1000 آدمی کی طرح، یعنی آپ کے اندر 1000 آدمی کی قوت ہے. تو اگر یہ مراد ہو کہ قوت میں تشبیہ دینا ہے تو پھر ایک ہی طلاق جو طاقتور ہو وہ مراد ہوگی اور اسے طلاق بائنہ ہوگی، کیونکہ وہی طلاق طاقتور ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ 1000 کا عدد، 1000 کے عدد میں تشبیہ دینا مقصود ہو. اس صورت میں مقصود یہ ہوگا کہ تم کو 1000 طلاق ہے اور 1000 طلاق پڑھ نہیں سکتی ہے، تو طلاق کی جو انتہا ہے زیادہ سے زیادہ وہ 3 ہے، تو 3 کی نیت کرے گا تو 3 طلاق پڑ جائے گی. عبارت دیکھیے، اما الثانی، پر دوسرا کا الف والا، بس اس لیے کہ کبھی مراد لیا جاتا ہے اس تشبیہ سے، اس سے تشبیہ قوت میں کبھی اور عدد میں کبھی. یقال، کہا جاتا اگر قوت میں تشبیہ مراد ہو تو 1 طلاق بائنہ ہوگی، اور عدد میں تشبیہ مراد ہو تو 3 طلاق. کہا جاتا ہے وہ 1000 رجل، وہ 1000 آدمی کی طرح ہے. وَيُرَادُ بِهِ الْقُوَّةُ، اور اس سے قوت مراد لی جاتی ہے. فَيَصِحُ نِيَّةُ الْأَمْرَيْنِ، 2 امروں میں سے دونوں امروں کی نیت صحیح ہے. اور اگر نیت نہ ہو تو یثبت اقلهما، ان دونوں میں سے سب سے کم ثابت ہوگا ان طلاق بائنہ. وعن محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، یقع الثلاث عند عدم النیۃ لأنه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا فصار كما اذا قال انت طالق كعدد 1000. انت طالق كالف میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبارت دیکھیے، کہ 3 طلاق واقع ہوگی نیت کے نہ ہونے کے وقت، اس لیے کہ 1000 عدد ہے، مراد لیا جائے گا اس سے عدد میں تشبیہ کو ظاہری اعتبار سے. پس ہو گیا جیسا کہ اس نے کہا انت طالق کعدد 1000، تمہیں طلاق ہے 1000 کے عدد کی طرح. کہہ رہے 1000 الف عدد ہے، ظاہری معنی اس کا وہی ہے،
تو گویا کہ اس نے کہا انت طالقن کعدد الف، تو 1000 طلاق تو ہے نہیں، طلاق کی زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے وہ 3 ہے، تو نیت نہیں کیا تو 3 طلاق پڑے گی۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ البتہ تیسرا جملہ جو ہے اما الثالث، بہرحال تیسرا ملء البیت والا جملہ، فلأن الشیء قد يملأ البیت لعظمته في نفسه وقد يملأ لكثرته فأي ذلك نوى صحت نیته وعند انعدام النیت ثبت الاقل۔ مسئلہ بہت ہی آسان ہے۔ تیسرا کیا کہا؟ ملء البیت، کرے اس لیے کہ جو نیت کرے گا وہ نیت مراد ہوگی، اس لیے کہ شے کبھی گھر کو بھر دیتی ہے لعظمتہ فی نفسی، اپنی ذات میں عظمت کی وجہ سے، اور کبھی بھر دیتے اپنے کثرت کی وجہ سے۔ فأی ذالک، دونوں میں سے جو بھی نیت کرے گا اس کی نیت صحیح ہوگی۔ گھر کا ذمہ دار یا گھر کا کوئی پسندیدہ بچہ یا آدمی، بیوی گھر میں ہے تو کہتے ہیں آپ ہیں تو گھر بھرا لگتا ہے، یہاں مراد عظمت ہے۔ آپ نہیں، گھر خالی ہو گیا ہے حالانکہ سب موجود ہیں، یہاں عظمت ہے۔ اگر یہ عظمت مراد لی گئی ہے تو 1 طلاق بائن پڑے گی۔ اور کبھی گھر بھرتا کثرت کی وجہ سے، سب مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر بھرا ہوا ہے، تو یہاں کثرت، اگر کثرت مراد لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق کی کثرت ہوگی اور وہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو جو نیت کرے گا وہ نیت ہوگی، اور اگر نیت کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اقل یعنی 1 طلاق بائن واقع ہوگی۔ ثم الاصل عند ابی حنیفہ، پھر اصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہ متی شبہ الطلاق بشیء یقع بائنا ای شیء کان المشبہ بہ ذکر العظم او لم یذکر لما مر ان التشبیہ یقتضی زیادۃ وصف۔ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جب طلاق کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دی جائے طلاق بائن واقع ہوگی، مشبہ بھی کچھ بھی ہو، عظمت کا ذکر ہو یا عظمت کا ذکر نہ ہو، ہر صورت میں تشکیوں لما، اس وجہ سے جو گزر گیا ہے کہ تشبیہ تقاضا کرتی ہے وصف کی زیادتی کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر طلاق کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، اگر تشبیہ دی گئی ہے تو وصف میں زیادتی مراد ہوگی، عظمت کا ذکر ہو یا نہ ہو، کوئی بھی نیت ہو، طلاق بائن مراد ہوگی۔ وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلا شبہ عظمت کا ذکر یکون بائنا، یہ بائن ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ پس نہیں، أَيَّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ، مشبہ بھی کچھ بھی ہو، اس لیے کہ تشبیہ قد يكون في التوحد على التجرید، کبھی کبھی تشبیہ ہوتی ہے توحد سے خالی کرنے، وحدت سے خالی کرنے کے لیے، بہرحال عظمت کا ذکر فَلِلزِّيَادَةِ لَا مُحَالَةَ، یقیناً یہ زیادتی کے ذکر کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیکھیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ عظمت کا ذکر کرے تو بائنا ہوگی، اور عظمت کا ذکر نہ کرنا ہو تو بائنا نہیں ہوگی، مشبہ بھی کچھ بھی ہو، کیونکہ کبھی کبھی تشبیہ ایک ہونے میں ہوتی ہے، عظمت کے معنی کی خالی کرنے سے، ایک ہی ہے اس میں عظمت کا معنی نہیں ہے، اور جب عظمت کا ذکر کر دیا تو یقینی طور سے یہ زیادتی کے لیے مراد لیا جائے گا۔ تو اب اگر عظمت کا ذکر نہیں ہے تو ایک مراد ہوگا، اور عظمت کا اگر ذکر کر دیا ہے تو ایسی صورت میں توحد کے معنی کا بھی امکان ہے تو ایک بھی ہوگا، اور زیادتی کا بھی معنی امکان ہے، تو پھر جو نیت کرے گا وہ نیت ہوگی۔ عظمت کا ذکر ہو یا نہ ہو، عظمت کا ذکر ہو یا نہ ہو، تو کراتے ہیں چھوٹی چیز سے تشبیہ دی، بڑی بھی چیز تشبیہ، کچھ بھی ہو، عظمت کا ذکر نہیں ہے تو طلاق بائنہ ایک ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑی چیز کے ساتھ تشبیہ کبھی دی جاتی ہے تو گویا کہ وہ ایک ہی ہے،
عظمت اور بڑائی کے لیے تشبیہ نہیں دی جاتی. توحد کا امکان ہے، ایک ہونے کا امکان ہے، اس لیے بائنا ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عظمت کا ذکر اگر ہوگا تو بائنا ہوگی، اور عظمت کا ذکر نہیں ہو، اتنا سمجھو بس، عظمت کا ذکر ہو تو بائنا ہوگی، اور عظمت کا ذکر نہ ہو تو بائنا نہیں ہوگی، تشبیہ کس سے بھی. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کان المشبہ بہ مما یوصف بالعظم، اگر مشبہ بھی ایسی ہو کہ لوگوں کے نزدیک اس کو عظمت سے متصف کیا جاتا ہے تو یقع بائنا، تو طلاق بائن ہوگی، والا فهو رجعی، ورنہ پس یعنی اگر عظمت بڑی چیز کہا تو لیکن وہ چیز لوگوں کے یہاں بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اس سے تشبیہ دیا طلاق کو، تو ایسی صورت میں طلاق بائن ہوگی. اور اگر بڑی چیز ہے تو لیکن لوگوں کے یہاں بڑی چیز سمجھی نہیں جاتی ہے تو طلاق رجعی ہوگی. اور کہا گیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، یعنی تشبیہ دی گئی ہے طلاق بائن ہوگی، کسی بھی چیز سے تشبیہ، عظمت کا ذکر ہو یا نہ ہو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. وبیانہ فی قولہ مثل راس الابرۃ مثل عظم راس الابرۃ ومثل الجبل مثل عظم الجبل. یہاں ایک جملہ اور فرما رہے ہیں، اس کو آپ دیکھیے، سبق ختم کرتے ہیں. کہ اگر شوہر نے کہا ہے کہ انت طالق مثل راس الابرۃ، فی قولہ مثل راس الابرۃ انت طالق مثل راس الابرۃ، یا کہا مثل عظمی راس الابرۃ، دوسرا جملہ، یا کہا انت طالق مثل الجبل، یا کہا ہے انت طالق مثل عظم الجبل. یہ چار مثالیں دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیے، پہلا جملہ ہے انت طالق مثل راس الابرۃ، تم کو سوئی کے سر کے برابر طلاق. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بائنا ہو جائے گی. تشبیہ کا معنی پایا گیا، عظمت ہے کہ نہیں ہے، تشبیہ موجود ہوئی. سوئی چھوٹی سی چیز ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلاق بائنا نہیں ہوگی کیونکہ عظمت کا ذکر ہے ہی نہیں ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی طلاق بائنا نہیں ہوگی کیونکہ سوئی بڑی چیز لوگوں کے سمجھی جاتی نہیں ہے. اور اگر کہا انت طالق مثل عظم راس الابرۃ، تم کو سوئی کے بڑے سر کے برابر طلاق، بڑا، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بائنا ہوگی، تشبیہ موجود ہے. چھوٹی سوئی چھوٹی ہی صحیح، تشبیہ کا معنی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بائنا ہوگی کیونکہ عظمت کا لفظ وہاں موجود ہے. اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بائنا نہیں ہوگی کیونکہ سوئی بڑی چیز نہیں ہے. سمجھے خلاصہ؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر کہا ہے رأس العبرت مثل رأس العبرت، تشبیہ کا معنی ہے طلاق بائنا. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلاق بائنا نہیں کیونکہ عظمت کا ذکر نہیں ہے. مثل عظم راس العبرت، یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلاق بائنا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی طلاق بائنا کیوں عظمت کا ذکر ہے. اور مثل الجبل مثل عظم الجبل، یہاں سب کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلاق بائنا نہیں ہوگی کیونکہ عظمت کا ذکر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلاق بائنا ہوگی کیونکہ تشبیہ ہے. اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی طلاق بائنا ہوگی کیونکہ جبل کو لوگوں کے یہاں بڑا اور اونچا سمجھا جاتا ہے. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.